احباب کی خدمت میں گزارش ہے کہ جن دوستوں کے پاس کپڑے ہیں مہربانی فرمائیں اللہ کے گھر کے ادب کے لیے، پاکوں کے پاک ذکر کے ادب کے لیے اپنے اپنے سروں کو ڈھانک لیں۔ جن کے پاس نہیں ہیں وہ کم از کم آئندہ کے لیے نیت ضرور فرما لیں کہ جب بھی کسی ایسی پاکیزہ محفل میں حاضری کے لیے جانا ہے تو ادب و احترام کے سارے تقاضے پورے کر کے حاضری دینی ہے۔ زبان سے وعدہ کریں، دل سے ارادہ کہیں اور کہیں انشاءاللہ۔ موبائل فونز تقریباً ہر بھائی کے پاس ایک ایک دو دو تین تین ہوں گے۔ میں بڑے ادب سے گزارش کروں گا کہ ان کی گھنٹیوں کو ازراہ کرم بند کر لیں تاکہ جتنا وقت ہم حاضر رہیں ہماری توجہ اغیار کی طرف نہ جائے، اپنے پروردگار کی طرف رہے، مدینے کے تاجدار کی طرف۔ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ سادات پاک کے پاک گلشن سے انتہائی حسین پھول سٹیج پر بھی تشریف فرما ہیں، میری بائیں طرف بھی تشریف فرما ہیں۔ میں ان سب کی پاکیزہ نسبتوں کو سلام کرتے ہوئے یہ کہتے ہوئے بہت فخر محسوس کرتا ہوں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ انتہائی محبت والے لوگ چہان کے اور آس پاس کے، آپ انعام یافتہ لوگ ہیں کہ رب تعالیٰ نے آپ کو اپنے محبوب پاک کی ذات کا پیار بھی عطا فرما رکھا ہے اور حضور کی ہر نسبت کا پیار بھی عطا فرما رکھا ہے۔ یقیناً خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے۔ میں اپنی ڈیوٹی کا آغاز کرنے سے پہلے صرف اتنی گزارش کروں گا کہ صیغہ جو مرضی ہے آپ پڑھیں، لہجہ جو مرضی ہے آپ رکھیں، آواز جتنی مرضی ہے آپ رکھیں۔ میری صرف اتنی گزارش ہوگی، کسی کا دل کرتا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ پڑھنے پہ وہ پڑھ لے، کسی کا دل اللہم صلی علی پڑھنے پہ وہ پڑھ لے، کوئی آہستہ پڑھنا چاہتا ہے بڑے مزے سے آہستہ پڑھے، کوئی زور سے پڑھنا چاہتا ہے بڑے ذوق سے زور سے پڑھے۔ اس بات پر کوئی میں اختلاف نہیں کروں گا، جس کا جو دل کرتا ہے جس لہجے میں جس آواز میں پڑھنا چاہتا ہے پڑھے۔ میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ پنج تن پاک کی نسبت سے میری محفل کو گرمانے کے لیے نہیں، میرے حوصلے کو بڑھانے کے لیے نہیں، آقا پاک کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کے لیے آنکھیں بند کر کے اس تصور یقینی کے ساتھ کہ ہم سارے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور حضور ہم سب پر ناظر ہیں، 5 مرتبہ آنکھیں بند کر کے درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ آلک و صحبک یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وإطرتہ بعدد، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وإطرتہ بعدد، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وإطرتہ بعدد کل، استغفر اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ۔ الحمدللہ 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 رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ وازواجہ واولیاء ملتہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس
अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। उस बाग पे तौहीद का पहरा न हो क्यों कर। तमीदों में जाने का वक्त ही नहीं है, मैंने गुफ्तगू का आगाज कर दिया। उस बाग पे तौहीद का पहरा न हो क्यों कर। किस बाग पे? जिस बाग की पहचान ही ज़हरा सी कली हो। उस बाग पे तौहीद का पहरा न हो क्यों कर। जिस बाग की पहचान ही ज़हरा सी कली हो। पंजाब बड़ा ज़रख़ेज़ सूबा है, ये बागों का सूबा है। यहाँ किन्नों के बाग भी हैं, अमरूद के बाग भी हैं, अनार के बाग भी हैं, अमरूद के बाग भी हैं। और हम लोग इन बागों से शनासा हैं, जानते हैं अमरूद महंगा बाग है, सेब का बाग महंगा बाग है, अनार और अंगूर का बाग बहुत महंगा बाग है, बड़ा कीमती बाग होता है। बस इसी जुमले से बात को कहीं से कहीं ले जाना चाहता हूँ। बाग जितना भी कीमती हो, जहान वाले नहीं समझेंगे तो फिर जहान वाले भी नहीं समझेंगे। भाई छोटा सा फर्क है ना नुक्ते का। अल्लाह आपकी समातों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, मज़ीद ज़ौक़ नसीब फरमाए, मज़ीद शौक़ नसीब फरमाए। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि बाग अनार का भी कीमती होता है, अंगूर का भी कीमती होता है, सेब का भी कीमती होता है, अमरूद का भी कीमती होता है। मेरा सिट्रस की ज़मीन से ताल्लुक़ है, किन्नू का बाग भी बहुत कीमती होता है। मैं एक ख़ूबसूरत सा पैगाम आपके ज़हन में लिखना चाहता हूँ इब्तिदा में ही, और शायद वही इब्तिदा ही हमारी इंतहा तक हमारे साथ चले, कि जितने भी हज़रत बाग थे, हैं या क़यामत तक होंगे, हर कीमती से कीमती बाग का पहरा इंसान देता है। मैं ऐसी बात आपके ज़हन में लिखना चाहता हूँ, मज़ा भी लें, दलील का हुस्न भी उसमें हो और ज़ौक़ की चाशनी भी उसमें मौजूद हो। भाई जितने भी कीमती बाग हैं, चाहे वो अनार का है, सेब का है, अमरूद का है, अंगूर का है, उनकी कीमत को हम तस्लीम करते हैं, उनके नफीस होने को हम तस्लीम करते हैं। लेकिन एक बात मुत्तफ़िक है, पक्की बात है कि बाग चाहे अनार का हो, चाहे अमरूद का हो, सेब का हो, गुलशन कहीं का हो, बाग कहीं का हो, उसका पहरा इंसान देता है। भाई पंजाबी दे पहरा तो वो भी इंसान है, जिम्मेदार पहरा दे तो वो भी इंसान है, कोई बलोच पहरेदार हो तो वो भी इंसान है, कोई पठान पहरा दे तो वो भी इंसान है, जट पहरा दे तो वो भी
انسان ہے. میں بوجھ نہ بنوں. آپ کو 3 گھنٹے ہو گئے ہیں بات سنتے ہوئے. بہت تھوڑے وقت میں بہت بڑی بات کرنے کی جسارت کر رہا ہوں اور سعادت حاصل کر رہا ہوں. جتنے بھی شاہ جی قبلہ قیمتی باغ ہیں، تھے، ہیں یا قیامت تک ہوں گے، ہر باغ کا پہرا کون دیتا ہے؟ یا ملا کو قرآن کی آیت نکالنی پڑے گی، یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یا پھر ہمارے ساتھ مل کے کہنا پڑے گا کہ ہر باغ کا پہرا انسان دیتا ہے. 12 امام اور زہرا پاک والا باغ یہ ایک تھا، ایک ہے، اور قیامت تک یہ ایک ہی باغ رہے گا جس کا پہرا انسان نہیں خود رحمان دیتا. بات تو آپ تک پہنچنے کے بالکل قریب ہو گئے ہم. یہ بات ذہن میں آ گئی نا کہ ہر باغ کا پہرا کون دیتا ہے؟ انسان. اور یہ جو زہرا پاک اور 12 امام والا باغ ہے، زہرا پاک، اور میں بڑے دھیان سے دونوں لفظ استعمال کر رہا ہوں، زہرا پاک اور 12 امام. اس کی اصل یقیناً اس کی بنیاد زہرا سی کلی ہے، پہچان زہرا سی کلی ہے. تو میں کہہ رہا ہوں زہرا پاک اور 12 اماموں والا باغ رب کی کل مخلوق میں اکلوتا باغ ایسا ہے کہ ہر باغ کی پہرے داری انسان کے ذمے ہے. اللہ خود کہتا ہے اس باغ کا پہرا رحمان کے ذمے ہے. کسی مولانا کو درد نہ ہونا، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یرید اللہ کا فاعل بھی خدا ہے، لیذھب عنکم کی ضمیر بھی اسی طرف راجع ہے. اللہ کہتا ہے ایک دفعہ نہیں، میں 2 دفعہ کہہ رہا ہوں. ایک مقام پہ 2 دفعہ واضح کر رہا ہوں. اور باقی باغوں کی پہرے داری انسان کے ذمے ہے. یہ ایسا نبی کا گلشن ہے گھر کا، اس کی پہرے داری انسان کے ذمے نہیں، اس کی پہرے داری رحمان کے ذمے ہے. بڑی اب اگر آپ کے جرت والے جذبات جاگ رہے ہوں تو ایک جرت بھلا جملہ تحفہ بنا کے نہ دے دوں. اور مجھے ایک بات کا یقین ہے کہ جرت کسی سردار کی میراث نہیں، جرت کسی سردار کی میراث نہیں. اس کائنات میں حقیقی جرت مدنی تاجدار کی میراث ہے اور حیدر کرار کی میراث. میں اس کو سادہ سے لفظوں میں سمجھا جاؤں تو کائنات میں جتنا بھی کوئی جرت کا دعویٰ کرے، اگر اس کی حیدر کرار سے نسبت نہیں، مدنی تاجدار سے نسبت نہیں، تو اس کی زندگی میں وہ لمحہ ضرور آئے گا جب بزدلی اس پر چھا جائے گی اور جرت اس سے دور چلی جائے گی. لیکن اگر دیکھنے میں کوئی کمزور بھی ہے، نسبت حیدر کرار والا بھی ہے، محبت مدنی تاجدار والا بھی ہے، تو اس کی جرت اس جہان میں بھی تسلیم کی جائے گی، اگلے جہان میں بھی تسلیم کی. جرت لنگر ہے علی کا، جرت لنگر ہے نبی کا، جرت لنگر ہے علی کا، جرت لنگر ہے. اور میں اس اشارے کو ذرا کھول جاؤں تاکہ بات مزید حسین ہو جائے. یہ میرا اعلان نہیں، میرے دور کے کسی ادیب خطیب نقیب کا اعلان نہیں، حضور کے نوازے ہوئے صحابہ کا اعلان.
آقا کے سجائے ہوئے صحابہ کا اعلان، آقا کے سنوارے ہوئے صحابہ کا اعلان. مجھے پتا ہے اور جب بابا جسے پیر پٹھان سوارے وہ پیر سیال ہو جاتا ہے، جسے پیر سیال سنوارے وہ گولڑے کا تاجدار ہو جاتا ہے. ارے جسے پیر سیال سنوارے اس جیسا کوئی نہیں ہوتا، جنہیں آمنہ کا لال سنوارے ان جیسا. یہ نعرہ ان کا ہے جنہیں حضور نے سنوارا ہے. کسی کو سنوار کے صدیق اکبر بنایا، کسی کو سنوار کے فاروق اعظم بنایا، کسی کو سنوار کے ذوالنورین بنایا، کسی کو سنوار کے بلال بنایا، کسی کو سنوار کے عمار بنایا، کسی کو سنوار کے ابو ذر بنایا، کسی کو سنوار کے مقداد بنایا، اور کسی کو اتنا سنوارا اتنا سنوارا اتنا سنوارا کہ وہ ایران سے آیا ہوا سلمان تھا، پرشین نسل تھا. محمد نے اتنا سنوارا اسے اپنی اہل بیت میں سے بیان کر. یہ ساری سجاوٹ ان کے خاندانوں کی وجہ سے انہیں نہیں ملی. آئے ہائے، یہ جو ساری سجاوٹ ہے ان کے آبا کی وجہ سے نہیں، در محمد مصطفیٰ کی وجہ سے نہیں. حضور کی نسبت سے یہ ساری سجاوٹ ملی. اور ہم آل محبت گلی گلی اعلان کر رہے ہیں کہ جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے. یا رسول اللہ، تو نے ذروں کو دیکھا تو زر کر دیا، تو نے قطروں کو دیکھا گوہر کر دیا، تو نے حبشی کو رش کے قبر کر دیا. الٹا سورج پھرانا تیرا کا. حضور کے سجائے ہوئے لوگ، حضور کے سنوارے ہوئے لوگ، حضور کے سدھارے ہوئے لوگ، آقا کریم کے بے مثل صحابہ کا یہ متفقہ اعلان کتابوں میں موجود ہے. اب یہ جملہ سننے والا ہے، کچھ لوگ یہ بھی نہیں سناتے اور اکثر تو اگلا بالکل ہی نہیں سناتے. میں دونوں جملے سنانے جا رہا ہوں. صحابہ فرماتے ہیں کہ جب کسی جنگ میں لڑائی شدت اختیار کر جاتی، گھمسان کا رن پڑ جاتا، لڑائی شدت اختیار کر جاتی، اور ہمارا دل کرتا کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم آرام کر کے دوبارہ تیار ہو کے محمد کے دشمنوں پر جھپٹ پڑنے کے لیے پوری طرح فٹ ہو جائیں، تو ہم کیا کرتے تھے؟ اللہ کرے میرا یہ جملہ آپ کے ذہن میں آ جائے. صحابہ کا اعلان کتابوں میں موجود. کہا جب جنگ گھمسان کی ہوتی، سخت لڑائی ہوتی، اور ہمارا یہ دل کرتا کہ تھوڑی دیر ریسٹ کر کے نئے سرے سے تیار ہو کے دشمنان رسول پر پل پڑے، تو ہم دیکھتے تھے کہ علی کدھر ہے. اب کتنی نفاست ہے اس بات میں، اللہ کرے میں سمجھا جاؤں. صحابہ فرما رہے ہیں کہ جب جنگ سخت ہوتی، شدید ہوتی، گھمسان کا رن پڑتا، تو ہمارا دل کرتا کہ اس شدت سے تھوڑی دیر آرام کر کے دوبارہ اس سے زیادہ شدت کے ساتھ کافروں پر حملہ آور ہوں. تو ہم ڈھونڈتے کہ علی کدھر لڑ رہا ہے. اب ہوتا کیا؟ کہتے کہ جب ہم علی کو دیکھ لیتے نا تو ہم آہستہ آہستہ لڑتے لڑتے علی کے قریب ہو جاتے. علی کے، وہ اتنی سختی سے لڑ رہا ہوتا، اتنی شدت سے لڑ رہا ہوتا کہ اس کے مقابلے والوں کو لڑنے کی ہوش ہی کوئی نہیں ہوتی. تو جب ان کو ہوش نہیں ہوتی تھی، وہ وقت ہمیں آرام کا مل جاتا، دوبارہ تیاری کے لیے مل جاتا، اور ہم تیار ہو کے دوبارہ لشکر پر پل پڑتے. باقی باتیں تو بعد میں ہوں گی. ایک جملہ تو سمجھ لینا کہ جب مشکل صحابہ بھی دیکھتے تھے
جب صحابہ بھی مشکل محسوس کرتے تھے، جب صحابہ بھی مشکل محسوس کرتے تھے، کیا سن رہے ہو یار؟ کہتے ہم ادھر سرکتے سرکتے علی کے قریب ہو جاتے، مجھے کہنے دیجئے پھر مشکل میں علی کا سہارا لینا یہ وہابی کی سنت تو نہیں، محمد کے صحابی کی سنت۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ مشکل میں علی کی طرف دیکھنا، مشکل میں علی کی طرف دیکھنا، کس کی طرف دیکھنا؟ مشکل میں علی کی طرف دیکھنا۔ یہ آج کی روایت نہیں، یہ حضور کے اصحاب کی سنت۔ یہ کن کی سنت ہے؟ حضور کے اصحاب کی سنت ہے، آقا کے صحابہ پاک کی سنت ہے۔ وہ بڑا خوبصورت جو مصرع ہے، مجھے اس کا اگلا جملہ ہی آتا ہے، میں نظر کر دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے زمانہ لاکھ کترائے ابو طالب کے بیٹے سے، زمانہ لاکھ کترائے ابو طالب کے بیٹے سے، مگر وقت مصیبت یا علی کہنا ہی پڑتا ہے۔ مگر وقت مصیبت یا علی کہنا ہی پڑتا ہے۔ زمانہ لاکھ کترائے ابو طالب کے بیٹے سے، مگر وقت مصیبت یا علی کہنا ہی پڑتا ہے۔ اول تو یہ بات ہی کوئی نہیں بتاتا، اور جس سے اگلی کرنے والا وہ تو نہ اپنے بتاتے ہیں نہ غیر بتاتے ہیں، اور وہ بات اس سے بھی بڑی ہے، اس سے بھی حسین ہے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور جب ہمیں سہارا چاہیے ہوتا تھا، ہم چاہتے تھے کہ ہم تیار ہو جائیں، تھوڑا آرام کر لیں، تھوڑا سکون کر لیں، تو ہم علی کو ڈھونڈتے تھے۔ یہ فکرہ ضائع کر گیا، میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ صحابہ کیا کہتے ہیں؟ ہم کس کو ڈھونڈتے تھے؟ بول لیجئے۔ میں نے علامہ جامی کی لکھی ہوئی حدیث پڑھی ہے، قیامت والے دن ایک بندے نے صرف اس لیے بخشا جانا ہے کہ اس کی زبان پہ ولی کا نام آیا ہوگا۔ صرف اس لیے ایک بندے کی بخشش ہو جانی ہے کہ اس کی زبان پہ کس کا نام؟ بے غیرتی کا علاج میرے پاس کوئی نہیں۔ ہر عرس پہ یہ تقریر مولوی کرتے ہیں، ولی کا نام آ جائے بندہ جنتی ہو جاتا ہے، اور بے غیرتوں ولی کا نام آئے جنتی ہوتا ہے، علی کا نام آئے پھر۔ بھئی اصول کی بات، اگر ولی کے نام سے بندہ جنتی ہو جاتا ہے تو پھر علی کا نام آئے تو کیا شان ملتی ہوگی، کیا عزت ملتی ہوگی، کیا مقام ملتا ہوگا۔ میں اسی جملے پر کھڑا ہوں کہ جب صحابہ کو مشکل ہوتی وہ سہارا لینے کے لیے کدھر دیکھتے؟ جہاں علی لڑ رہا ہوتا وہاں جاتے، وہاں سکون ہوتا۔ علی اکیلا ہی سب کے لیے کافی ہوتا، علی اکیلا ہی سب کے لیے، تو وہ وہاں ریسٹ کر کے دوبارہ تیار ہو کے پھر حملہ آور ہو جاتے، اور یوں جنگ کا پانسا پلٹ دیا جاتا۔ اب یہاں تک تو جملہ ہے صحابہ کا، اب اگلا جملہ سن حسن کے بابا کا۔ یہاں تک تو جملہ ہے، جرت علی کا تعارف تو ہے صحابہ کے حوالے سے، اب اگلی کسی کی جرت میں سنانے والا ہوں حسن کے بابا کے حوالے سے۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہمیں آرام کے لیے سہارے کی ضرورت ہوتی ہم علی کی طرف جاتے تھے، اور علی فرماتے ہیں مجھے قسم ہے رب محمد کی، جب مجھ علی کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہم نبی کی طرف جاتے۔ اب بزدل امتیوں نے رسول کی جرت کا بیان کرنا ہی چھوڑ دیا۔ یہ بزدلی اسی لیے تم میں آ گئی کہ تم جس کی جرت کو علی سلام کرے تم اس کی جرت کا ذکر تک نہیں کرتے۔
تم اس کی جرت کا نام تک نہیں لیتے۔ علی فرماتے ہیں جس طرح لوگ جنگ میں میرے قریب آتے تھے، جب مجھے تیاری کی ضرورت اور آرام کی ضرورت ہوتی میں نبی کے قریب جاتا، وہ ہیبت تلوار محمدی ہوتی تھی کہ جہان کا بڑے سے بڑا منکر بھی قریب ہی نہیں آ سکتا تھا۔ ہم سہارا لے کے دوبارہ تیار ہو کے محمد کے دشمنوں پہ حملہ آور ہو جائے گا۔ تو پھر میرا بات صحیح ہے نا، جرت میراث ہے علی کی، جرت میراث ہے نبی کی۔ تو جس کو علی اور نبی سے نسبت ہوگی وہ بجرتا نہیں ہوگا، وہ جرت والا ہوگا۔ اور میں سلام کروں گا اس بھرے مجمع میں، مجھے ایک چہرہ بھی ایسا نظر نہیں آ رہا جسے یہ دونوں نسبتیں نصیب ہیں۔ الحمدللہ ہم سارے علی والے بھی ہیں، ہم سارے نبی والے بھی، ہم سارے علی والے بھی ہیں اور سارے، بلکہ یہی تو آپ کا حسن ہے، آپ علی والے بھی ہو، آپ نبی والے بھی ہو، آپ علی والے بھی ہو اور آپ، یہی تو خوبصورتی ہے اولیاء اللہ کے مسلک کی، یہی تو خوبصورتی ہے صوفیاء کے مسلک کی۔ اب جب علی کی نسبت بھی ہے، نبی کی نسبت بھی ہے، تو پھر جرت پوچھنے کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں کہ آپ کے پاس جرت ہے یا نہیں، یقیناً جرت ہوگی۔ اور میں نے آپ کی جرت کو تھوڑا سا ابھار بھی دیا ہے اس نسبت کو یاد کر کے۔ اب اجازت دیں تو وہ جرت والا جملہ کہہ دوں جس کے لیے شاہ جی میں نے اتنی محنت کی ہے، جرت والا جملہ، لیکن اگر آپ میں نہیں کہوں گا تو میں نے پہلے کہا چاند میں نہیں ہوگا تو پھر جہان میں کہیں بھی نہیں ہوگا، اگر آپ سے نہیں کروں گا تو پھر کس کے پاس جا کے کروں گا۔ اب جملہ سنا نا آپ نے پہلے، اسی جملے کو جرت کا رنگ دے کے فیصلہ دینا چاہتا ہوں۔ قرآن کی آیت نے کیا بتایا کہ ہر باغ کا پہرا کس کے ذمہ ہے، ہر باغ کا پہرا کس کے ذمہ ہے، اور زہرا پاک اور 12 امام والے باغ کا پہرا کس کے ذمہ ہے؟ بول لیجئے کس کے ذمہ ہے، کس کے ذمہ ہے؟ اب جرت کو ذرا جگائیں اور جملہ پلے باندھیں اور قیامت تک مزے لیتے رہیں۔ ہر باغ کا پہرا انسان کے ذمہ، زہرا پاک اور 12 امام والے باغ کا پہرا رحمان کے ذمہ۔ بڑے بڑے منصف لوگ بیٹھے ہیں، اگر میرے جملے کی قدر ہوگی میرا حوصلہ بھی بڑھے گا، آپ کا عقیدہ بھی بڑھے گا۔ ہر باغ کا پہرا انسان کے ذمہ، اس باغ کا پہرا رحمان کے ذمہ۔ اب سننا جملہ، قبلہ مجھے ہر منصف سوچ کے بتائے جن کا پہرے دار اتنا اونچا ہے، جن کا پہرے دار اتنا اونچا ہے، کوئی اندازہ کر کے مجھے بتاؤ جن کا پہرے دار اتنا اونچا ہے وہ عزت دار کتنے اونچے؟ جن کا پہرے دار اتنا اونچا ہے وہ عزت دار کتنے اونچے ہیں؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے بات؟ قبلہ باغ میں نقص تب پڑ سکتا ہے جب پہرے دار میں کوئی کمزوری ہو۔ گل میں بڑی ساری کر چھڑی تو سانجے سمجھی نہیں۔ باغ میں حضور نقص تب پڑ سکتا ہے جو چیز راکھی میں ہو کسی کی میں، اس رکھ میں نقصان تب پڑ سکتا ہے جب راکھے میں کوئی کمزوری ہو۔ کس میں کمزوری ہو؟ رکھ میں نقص تب پڑتا ہے جب راکھے میں کوئی، راکھے میں کوئی، میں نہیں کہتا فلاں کتاب اٹھا فلاں کتاب اٹھا، اللہ کی کتاب تھوڑی ہے، ان کی شان کے لیے اللہ کی کتاب تھوڑی ہے۔ چھوڑ والے سارے بات سیدھی سی کرتے ہیں۔ بھئی رکھ میں نقصان تب پڑتا ہے جب رکھے میں کوئی کمی ہو۔ میں سادہ کر دوں ہر بندے کی سمجھ میں آ جائے۔ بھئی رکھے میں، پہرے دار میں اگر 5 نقصوں میں سے کوئی ایک نقص بھی پایا جائے
تو باغ میں نقص پایا جا سکتا ہے۔ میں سمجھا جاؤں گا ہر بندے کو، کتنے پہرے دار میں کتنے نقصوں میں سے؟ 5 نقصوں میں سے کوئی ایک نقص بھی پایا جائے تو اصولی بات ہے، کسی دلیل کی ضرورت نہیں، سیدھی سی بات ہے، پھر باغ میں نقص ہو سکتا ہے۔ باغ میں نقص، پہلا نقص اگر پہرے دار کہیں چلا جائے، یہ اتنی مشکل بات تو نہیں تھی جتنی آپ نے کر دی۔ پہرے دار باغ کو چھوڑ کے کہیں چلا جائے تو پھر بعد میں چور حملہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ ڈاکو آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے؟ بچے گلیلوں کے ساتھ پھلوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں یا نہیں نقصان؟ کیوں نقصان پہنچا رہے؟ اس لیے کہ پہرے دار موقع پر موجود، پہرے دار موقع پر موجود۔ تو پہلا نقص، پہرے دار اگر موقع پر موجود نہ ہو تو اصولی بات ہے باغ میں نقص پڑ سکتا ہے۔ باغ میں نقص، 3 منٹ کی محنت ہے، سمجھ آ گئی تو ساری زندگی مزہ لیتے رہو گے، چس لیتے رہو گے۔ بھئی باغ میں نقص تب پڑتا ہے جب پہرے دار میں 5 نقصوں میں سے کوئی ایک نقص پایا جائے۔ پہلا نقص کہ باغبان یا پہرے دار موقع پر موجود، وہ کہیں چلا جائے تو باغ میں نقص۔ دوسرا نقص، پہرے دار سو جائے۔ سید زادے ہو تو اڈی دعا چاہیے، پہرے دار سو جائے تو بھی شاہ جی قبلہ ٹیکنیکلی اصول ہے، پھر چور حملہ، ڈاکو حملہ، بچے بھی شرارتاً کوئی نقصان کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہرے دار، کتنے نقص ہو گئے؟ 2۔ پہلا نقص موقع پر موجود نہ ہو، کہیں چلا جائے۔ دوسرا نقص پہرے دار سو جائے، پہرے دار۔ تیسرا نقص پہرے دار تھک جائے۔ سواد نہیں لیا گلے تھا بھئی پہرے دار جے تھکا ترٹا پہ ہوئے تو چور ڈاکو آ جانو جاگڑا نہیں، میں اگے اپنے آپ پہ تو اوکھاں، جو دل لے کر دے کرو، میں تو کچھ نہیں ہوندا۔ تیسرا نقص کیا ہے؟ پہرے دار سنتے جائیں، مسئلہ میں بہت بڑا چھیڑ گیا آپ کو۔ آج میں ایسے چاہتا ہوں کہ 12 امام کانفرنس کا ایسا پیغام آپ کی سماعتوں کے ذریعے جہان تک پہنچے کہ پھر دنیا یاد رکھے کہ کیا بات تھی اور کیا پیغام تھا۔ پہلا نقص کیا ہے؟ چلا جائے۔ دوسرا نقص کیا ہے؟ تیسرا نقص کیا ہے؟ تیسرا نقص کیا ہے؟ تھک جائے۔ چوتھا نقص یہ ہے کہ پہرے دار کمزور ہو اور چور ڈکیت اس سے طاقتور ہو۔ مرضی آڑے ہو جو ہون بھی نہ سمجھو، ہون مڑ میں ملنگا والا ڈنڈکا چاہ لینا تھوڑے واسطے، جے ہون بھی تو ان سمجھنا ہے جو رتا جا ڈنڈکا نہیں ہوتا ملنگا کو، ہون پھر میں گو بھی ہتھے سے رکھنا ہے، بجنا نہیں ہو جا بھی سمجھنا ہوئے پھر وہ ڈنڈا برتنا چاہیے چاہیے، وہ ایسے کمے واسطے۔ بھئی چوتھا نقص کیا ہے کہ پہرے دار کمزور ہو اور چور ڈکیت، مثلا اس کے پاس ڈنڈا ہو، ان کے پاس بندوقیں ہو تو ڈنڈا کچھ کر سکتا، یہ 1 ہو وہ 10 ہو، یہ کچھ کر سکتا۔ تو پتہ چلا پہرے دار کا چوتھا نقص یہ ہے کہ اگر پہرے دار کمزور ہو جائے تو بھی باغ کی راکھی کر سکتا، باغ میں نقص پھر بھی پڑ سکتا ہے، باغ میں نقص پھر بھی۔ سنیں بڑے دھیان سے، بڑے پیار سے، 4 نقص میں نے بیان کر دیے۔ پہلا نقص کہیں چلا جائے، دوسرا نقص، تیسرا نقص، چوتھا نقص کمزور ہو جائے، اور 5واں اور بہت بڑا نقص پہرے دار مر جائے۔ پہرے دار حضرت پھر بھی حملہ ہو سکتا ہے، باغ میں نقص ہو سکتا ہے۔ اب میں ہاتھ باندھ کے پچھلی ساری محنت کا نچوڑ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ ان 5 نقصوں میں سے کوئی ایک نقص پہرے دار میں ہو پھر تو مانیں گے باغ میں نقص ہے۔ پھر مان لوں گا میں موسیٰ رضا میں نقص ہے، میں پھر مان لوں گا کاظم میں نقص ہے، میں پھر مان لوں گا جعفر صادق میں نقص ہے، میں پھر مان لوں گا علی نقی حسن عسکری میں نقص ہے۔ اگر پہرے دار میں ان 5 نقصوں میں سے
کوئی ایک نقص نکال، میں ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن تو نہیں نکال سکتا، اس لیے کہ قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن ان کا پہرے دار ہے خدا۔ اب قرآن تو بتا، یہ جو پہرے دار ہے یہ کہیں جاتا ہے؟ اللہ جو پہرے دار ہے ان کا، یہ کہیں جاتا ہے؟ یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، ان کا جو پہرے دار ہے اللہ، یہ کہیں جاتا ہے؟ قرآن کہتا ہے بکواس بند کر، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، قیوم قیوم، یہ جاتا نہیں، یہ ہر جگہ پہ قائم ہے، ہر حال میں موجود ہے۔ تو پہلا مسئلہ تو حل ہو گیا کہ یہ پہرے دار کہیں جاتا۔ دوسرا مسئلہ تھا سو جائے، یہ بھی اسی آیت الکرسی سے ہی پوچھ لے، لمبے جھگڑے میں نہیں پڑتے۔ آج آیت الکرسی سے اس لیے پوچھا ہوں، ویسے اور بھی بہت سی آیتوں میں آیت الکرسی تقریباً ہر مسلمان کو آتی ہوتی، اس لیے میں اس کا سہارا لے رہا ہوں۔ تو پہلا مسئلہ حل ہو گیا جی، اللہ جاتا نہیں کہیں، قیوم ہے، قائم ہے، ہر وقت موجود ہے۔ دوسرا مسئلہ کہ سو جاتا ہو، تو وہی آیت الکرسی، ما لا تاخذہ، لا تاخذہ سنۃ، اللہ کہتا ہے سونا تو بعد کی بات ہے، جڑا بہ کے تسی انجے جھوٹا جہا لیندے ہو، میں رب تے جھوٹا بھی کدی نہیں لیا۔ اب بہ کے نہیں جھوٹا جہا لے لیندہ، اللہ کہتا ہے لا تاخذہ سنۃ ولا، دو مسئلے حل ہو گئے، پہرے دار کہیں جاتا بھی، پہرے دار سوتا بھی۔ تیسرا کیا تھا؟ تھک جائے، یہ نا تھک جائے، یہ بھی آیت الکرسی۔ اللہ کہتا ہے وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، یا اللہ سارا جہان بھی چلا رہا ہے اور ان کی حفاظت بھی اپنے ذمہ لی ہے، تھک تو جاتا ہوگا، فرمایا بکواس بند کر، لا يَعُودُهُ، کوئی کام بھی اللہ کو کبھی تھکا سکتا نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے کہ بات پلے پڑ رہی ہے کہ بھئی جاتا بھی کہیں نہیں، سوتا بھی، تھکتا بھی، تھکتا بھی، توجہ ہے نا، تھکتا بھی۔ اچھا یا اللہ پھر کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ تو کمزور ہو اور حملہ کرنے والے زیادہ طاقتور ہوں؟ کہا بک بک بند کر، جواب آیت الکرسی میں بھی ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ۔ ایک جملہ مزے کا کہہ جاؤں، اللہ کہتا ہے تو کہتا ہے تھکنا، تو کہتا ہے کمزور ہونا، تجھے پتہ نہیں جو علی ہوتا ہے وہ کمزور نہیں ہوتا۔ بھئی یہ تو ہے ہی ضد، جو کمزور ہو وہ علی نہیں ہوتا، اور جو علی ہو وہ کمزور نہیں ہوتا۔ جو کمزور ہو وہ علی نہیں ہوتا، جو علی ہو وہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا میں علی بھی ہوں، میں عظیم بھی ہوں۔ اور پھر ابھی نہیں سمجھ آئی تو پھر پڑھ لے علی کل شیء قدیر بھی ہوں۔ تو چار مسئلے حل ہو گئے نا قبلہ۔ کیا کیا؟ اللہ کہیں جاتا بھی، سوتا بھی، تھکتا بھی، کمزور بھی۔ چوتھا مسئلہ تھا مرنے کا، ہاں پانچواں مسئلہ تھا مرنے کا۔ پوچھ لیتے ہیں اسی آیت الکرسی سے، کہ کہیں ایسا ہو گیا ہو اللہ ہی مر گیا ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ کہتا نا اللہ لا الہ الا هو الحی، حی حی حی، فرمایا میں زندہ تھا ہوں اور ہمیشہ زندہ رہوں گا۔ پانچوں معاملات حل ہو گئے نا جی، کہ یہ جو پہرے دار ہے ان کا، نہ وہ تھکتا ہے، نہ وہ کہیں جاتا ہے، نہ وہ سوتا ہے، نہ وہ کمزور ہوتا ہے، نہ وہ مرتا ہے۔ اب رکھ میں تو نقصان تب ہو، اور رکھ میں تو کوئی کمی تب آئے
جب رکھے میں ان 5 کمیوں میں سے کوئی کمی آئے، باغ کا نقصان تو تب ہو جب پہرے دار میں ان 5 نقصوں میں سے کوئی نقص پایا جائے۔ دعوت فکر دے رہا ہوں اس 12 امام کانفرنس میں، زہرا پاک اور 12 امام، زہرا پاک، بول لو زہرا پاک اور 12 امام، یہ میں نے خود نہیں اکٹھے کیے، انہیں میرے نبی نے اکٹھا کیا، میں نے نہیں اکٹھے کیے، حضور نے خود اکٹھے کیے۔ اور کیسے اکٹھے کیے؟ فرمایا طاعتہم طاعتی ومعصیتہم معصیتی، لوگوں یہ میری شہزادی میرے وجود کا ٹکڑا ہے، سمجھ آ رہی ہے قبلہ؟ اور میرے بعد میرے 12 امام ہوں گے امت کے لیے۔ یا رسول اللہ ان کی شان کیا ہوگی؟ فرمایا ان کی شان یہ ہوگی کہ ان کی اطاعت میری اطاعت، ان کی نافرمانی میری نافرمانی۔ میں نے نہیں ملایا، رسول نے انہیں ملایا کہ یہ کیا سن رہے ہو یار؟ رسول نے کہا 12 ہوں گے میرے بعد، اور یہاں تک فیصلہ کر دیا، فرمایا ان میں سے 9 تو میرے حسین کی اولاد میں، 9 تو اس حسین کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اور ان کی شان کیا ہوگی؟ فرمایا ان کی شان یہ ہے کہ جو ان کا فرما بردار ہوگا وہ میرا فرما بردار، جو ان کا نافرمان ہوگا وہ میرا نافرمان ہوگا۔ اور فرمایا زہرا سے لے کے 12ویں تک فمن انکر واحدا منہم فقد انکرنی، جو ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے گا وہ اس کا نہیں، مجھ محمد کا انکار کرے گا۔ اب مجھے کہنے کی اجازت دیں گے نا، اس باغ کے ایک ایک پھول کی نشاندہی میرے رسول نے فرمائی ہے۔ اب آخری توجہ کی آخری مرحلے تک آپ کو لے جا کے یہ جملہ دینا چاہتا ہوں کہ باغ میں نقصان تو تب ہو جب پہرے دار میں ان 5 نقصوں میں سے کوئی نقص پایا جائے۔ اب آخری مرحلے کی توجہ چاہتے ہوئے یہ لنگر دے کے میں سمجھوں گا میں نے پورا ذوق آپ کے سپرد کر دیا۔ باغ میں نقصان تب ہو جب پہرے دار میں ان 5 نقصوں میں سے کوئی نقص ہو، کوئی نقص ہو۔ اب ہمت کرے بغیرت ملا، جس کو کبھی حسن میں نقص نظر آتا ہے کہ صلح کیوں کی، کبھی حسین میں عیب نظر آتا ہے لڑائی کیوں کی، اب ہمت کرے یہ بغیرت اس پہرے دار میں ضائع کر رہے ہو یار میری اتنی بڑی محنت کو۔ ہمت کرے شاہ جی قبلہ پہرے دار میں کوئی نقص ڈھونڈے، پھر بے شک حسن پہ انگلی اٹھائے، بے شک حسین پہ انگلی اٹھائے، اور اگر پہرے دار میں کوئی نقص نہیں تو پھر بغیرت نہ بن، للکار کہ نہ پہرے دار میں کوئی نقص ہے نہ اسی زدار میں کوئی نقص ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا اگر کوئی کہے کہ بھئی پہرے دار میں نقص بھی کوئی نہیں تھا، توجہ ہے، بہت نفیس پیغام دینے جا رہا ہوں، پہرے دار میں نقص بھی نہ وہ سویا ہے، نہ وہ تھکا ہے، نہ کہیں گیا ہے، نہ کمزور ہوا ہے، نہ مرا ہے، اور باغ کا بوٹا بھی پٹا گیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، باغ کا پھل بھی توڑ دیا گیا ہے، باغ کی کلیاں بھی تباہ ہو گئی ہیں، تو آپ خود اسے کہو گے بے وقوف ایک ڈھیری مال۔ ہائے ہائے ہائے، بے وقوف ایک ڈھیری
مال یا آنکھ پہرےدار وچ کوئی مسئلہ بن گیا ہے، یا آنکھ پہرےدار وچ کوئی مسئلہ بن گیا ہے تو چلو پھر بوٹا پٹی گیا ہے تے من لسائیں، پھل تڑی گیا ہے تے من لسائیں، تے جے پہرےدار وچ نقص کوئی نہیں تے مڑ تو جڑا دا پھل کھس گیا کڑمیا تو کوڑ پیا مارنا، مڑ تو کی پیا مارنا ہے؟ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم فریبی ہو۔ اگر پہرے دار نے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے اندر آنے ہی نہیں دیا، پھر نقصان کیسے پہنچ سکتا ہے؟ جھوٹا مت بن، سچا ہو کہ پہرے دار بھی بے عیب ہے، زہرا بھی بے، حسن بھی بے، حسین بھی بے، زین العابدین بھی بے، محمد باقر بھی بے، جعفر صادق بھی بے، موسیٰ کاظم بھی بے۔ تھکے پہ ہو یار ایڈی تو آن با میں 12 امامہ دے نا ہی کوئی نہ ہوں دے ہو۔ اب بادشاہ جی قوم ہو نا، بادشاہ جی قوم ہو، یاد رکھو 12 اماموں کے نام، میں نے پہلے حدیث پڑھی، ولی کا نام آئے نا تو بندہ جنتی ہو جاتا ہے، ولی کا نام آتا ہو بندہ، یہ 12 صرف ولی نہیں ہیں، ان کے در کی قدموں کی دھول جس آنکھ میں سرما بن کے پڑ جائے گا اللہ اسے غوث بنا دیتا ہے۔ یہ میری ملت کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی گئی، یہ میری قوم کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا، انہیں شہنشاہ بغداد کا نام یاد کروایا گیا، الحمدللہ تم نے کیا، تمہیں داتا صاحب کا نام یاد کروایا گیا، تم نے کیا، تمہیں معروف کرخی کا نام یاد کروایا گیا، تم نے کیا، تمہیں ہند الولی کا نام یاد کروایا گیا، تم نے کیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ڈنڈی کیوں ماری گئی؟ لاکھوں شہنشاہ بغداد اس دھول پہ قربان ہو جو دھول زین العابدین کے قدموں کے نیچے آ جائے۔ کتنی بڑی زیادتی ہے، کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی بڑی ناانصافی ہے۔ داتا صاحب کا نام آپ سب کو پکا ہے نا، ہر وقت داتا داتا نہیں کرتے ہو۔ اب میں جملہ کہنے والا ہوں، داتا صاحب کہتے ہیں مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں ابو حنیفہ کا مقلد ہوں۔ داتا صاحب فخر کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ پر، ناز کرتے ہیں کہ میرا ان سے رشتہ ہے، میرا ان سے تعلق ہے۔ وہ داتا جو تیرے بچے کو بھی یاد ہے وہ فخر کرتا ہے کہ میں ابو حنیفہ سے تعلق رکھتا ہوں۔ اور ابو حنیفہ سے پوچھا گیا ابو حنیفہ تو اتنا اونچا کیوں ہو گیا؟ ابو حنیفہ تو اتنا اونچا کیوں ہو گیا؟ وہ وقت کا امام نہیں حقیقت کا امام بھی تھا، مسجد کا امام نہیں محبت کا امام بھی تھا۔ میرا فکرہ ضائع کر گئے آپ؟ مسجد کے اماموں کو تو آج بھی شاید وہ نام نہیں آتے، حقیقت کے اماموں کو کل بھی آتے تھے، آج بھی آتے ہیں۔ ابو حنیفہ سے پوچھا گیا ابو حنیفہ تو اتنا اونچا کیسے ہو گیا کہ داتا جیسی شخصیت؟ اور میں پیڑھی تھوڑی سی پہلے سے شروع کر دوں، داتا داتا ہے، داتا اور کچھ بھی تعارف نہ ہو تو داتا وہ ہے۔ 2 سلسلے بر صغیر میں سب سے بڑے سلسلے، ایک سلسلے کا نام ہے چشتی، ایک کا نام ہے قادری۔ ایک کا نام کیا ہے؟ چشتی، ایک کا نام ہے۔ اب دونوں سلسلوں کے جو بڑے پیشوا ہیں ان کے جملے سنو داتا صاحب کے بارے میں، اور پھر میری جو چیخ ہے اس کی کیفیت آپ کے ذہن میں آ جائے گی۔ بھئی سلسلہ علیہ چشتیہ کی بہار ہے خواجہ اجمیری غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز، وہ بادشاہ جس نے ایک نظر کے ساتھ 99 لاکھ ہندوؤں کو محمد عربی کا غلام بنا، بہت بڑی شان۔ یہ خواجہ اجمیری داتا صاحب کے قدموں میں جا کے ظاہری زندگی میں نہیں، مزار علی حجویری پر 40 دن جھولی پھیلا کے بیٹھے تھے، مزار پر۔ کس پر؟ کس پر؟ باقی باتیں تو بعد میں ہوں گی۔ پتہ چلا مزاروں پہ جانا
یہ بے حیاؤں کا طریقہ نہیں، محمد کے گداؤں کا طریقہ۔ 40 دن پورے داتا کے قدموں میں جھولی پھیلا کے بیٹھے رہے، اور جب اٹھے نا تو کیا کہتے آج بھی لکھا ہوا حضرت کا شعر، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ یہ نہیں کہتے کہ یہ کچھ دیتا ہے، فرمایا یہ وہ سخی ہے جو سب کچھ دیتا ہے۔ گنج بخش خیرات نہیں دیتا، خزانہ دیتا ہے، مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ یہ ایسا ڈاکٹر نہیں جو کان کا علاج کرے اور آنکھ کا نہ کرے، آنکھ کا کرے اور کان کا نہ کرے۔ فرمایا یہ محمد کے فیض کا وہ مرکز ہے، اس کے پاس ناقص آئے اسے بھی خیر دیتا ہے، کامل آئے اس پر بھی عطا فرما۔ یہ خواجہ اجمیری کہہ رہے ہیں داتا صاحب کے بارے میں، اور باقی رہ گیا سلسلہ قادریہ، اس کے شہنشاہ ہیں حضور غوث پاک، کوئی شک نہیں۔ اس کے شہنشاہ کون ہے؟ حضور غوث پاک۔ پتہ ہے داتا صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضور غوث پاک کے رشتے میں داتا صاحب ماموں بنتے ہیں۔ کیا بنتے ہیں؟ داتا صاحب کا وصال پہلے ہوا ہے، غوث پاک کی ولادت اگر ہو بھی گئی ہے تو کم از کم آپ کا بلوغ جو ہے وہ آپ کے وصال کے بعد کا ہے، کیونکہ غوث پاک کا یہ ملفوظ موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر داتا صاحب میری ظاہری زندگی میں موجود ہوتے تو میں عبد القادر جیلانی داتا صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کرتا۔ ان ذرا سلسلہ میرے نہ چلا کے لے آؤ نا۔ خواجہ اجمیری کہیں گنج بخش ہے، غوث پاک کہیں یہ میرا پیر ہوتا۔ غوث پاک کیا کہتے ہیں؟ یہ میرے پیر کے مقام کا ہے۔ اب خواجہ اجمیری اور غوث پاک داتا صاحب پہ فخر کریں، داتا صاحب امام اعظم ابو حنیفہ پہ فخر کریں کہ شکر ہے میرا ان سے تعلق ہے، میرا ان سے رابطہ ہے۔ ہون چل آخری پوڑی تھے، ابو حنیفہ سے پوچھا جاتا ہے ابو حنیفہ اتنا اونچا کیسے ہو گیا؟ ابو حنیفہ اتنا اونچا کیسے ہو گیا کہ داتا بھی تجھ پہ فخر کرے اور بر وسیلہ غوث بھی تجھ پہ فخر کرے، خواجہ بھی تجھ پہ فخر کرے؟ یہ اتنی بلندی کیسے ملی؟ تو ابو حنیفہ کا جملہ آج ہر سنی مفسر نے لکھ رکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں لولا سنتان لہلک النعمان۔ یہ جتنی بلندی ملی ہے کتابوں کو پھولنے کی وجہ نہیں، 2 سال جعفر صادق کی جوتیاں سیدھی کرنے کی وجہ سے اللہ نے عطا۔ بات ذہن میں آ رہی ہے قبلہ؟ پلے پڑ رہی ہے؟ ولی کے نام سے بندہ جنتی ہو جائے تو جس کی جوتیاں سیدھی کر کے لوگ امام اعظم بن جائیں، ان کا نام تجھے یاد نہیں کروایا گیا، ظلم ہو گیا تیرے ساتھ، زیادتی ہو گئی تیرے ساتھ، ان بادشاہوں سے تجھے روشناس ہی نہیں کرایا گیا جن کے لیے رسول کہے کہ ان کی تابعداری تو میری تابعداری ہے اور ان کی نافرمانی تو میری نافرمانی ہے۔ فمن انکر واحدا منہم فقد انکرنی۔ جس نے ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کیا وہ کلمہ پڑھ کے بھی محمد کا انکار کر رہا ہے، کلمہ پڑھ کے بھی محمد کا انکار کر رہا ہے۔ بھائیو کتنی بڑی زیادتی کی گئی۔ اللہ ان نوجوانوں کو عزتوں کے ساتھ سرفراز فرمائے، اللہ اس ذوق والے ہر مسلمان کو عزتوں کے ساتھ سرفراز فرمائے۔ انہوں نے چھپا ہوا خزانہ آپ تک پہنچایا۔ یاد رکھ لو کم از کم اور کچھ نہیں یاد ہوتا آپ سے تو ان 12 کے نام تو یاد کر، ان 12 کے نام یاد کر لو۔ 12 کے ناموں میں اتنی برکت ہے کہ تیرا یہ جہان بھی حسین ہو سکتا ہے، اگلا جہان بھی حسین ہو سکتا ہے۔ مجھے ایک بڑی خوبصورت منقبت یاد آتی ہے، حضرت مولا کائنات کی شان میں لکھی ہوئی ہے، لیکن اس میں اس 12 کا ذکر بڑا مزیدار ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ نفس امارہ کو مارا، نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد، نفس امارہ کو مارا یا علی
اب جس کو بھی یا علی کے بعد مار پڑ جاتی ہے سمجھے میں نفس امارہ ہوں، نفس امارہ کو مارا، یا علی کہنے کے بعد پتہ نہیں راجہ صاحب بندے کیوں سڑ دن، ہم نے تو اپنا مستقبل سنوارا، یا نفس امارہ کو مارا، یا علی کہنے کے بعد یہ پہلا ہے نا ان 12 میں سے۔ میرے نبی نے فرمایا الائمۃ من بعدی 12، میرے بعد 12 امام ہیں، اولہم امیر المومنین علی بن ابی طالب وآخرہم القائم، پہلا علی ہے آخری مہدی ہے۔ میرے نبی نے خود اعلان فرما دیا پہلا نبی ہے آخری ان میں سے۔ بلکہ ایک نفیس سی حدیث میں نے پچھلے دنوں میں پڑھی، وہ حضور کی شان بلاغت والی حدیث ہے۔ سرکار نے فرمایا توجہ کے ساتھ، یہ علی کا نام حضور کو اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے، سرکار فرماتے ہیں الائمۃ من بعدی 12، میرے بعد میری نسل میں سے 12 میرے خلیفے ہوں گے۔ کتنے ہوں گے؟ 12۔ یہ 12 خلفاء کا تذکرہ تو بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، ابن ماجہ شریف میں بھی ہے۔ پیڑی جئی کوئی روایت مولویاں لب جاوے نہ کسے پیر دی شان ہے، تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لے آ کے اے جی فلانے پیر صاحب نو سپا سلارے ختم نبوت نو جی یہ فلانی شے او بیان کر لیں دن۔ میں پوچھنا آج سارے محدث تے محقق تے شیخ الحدیث تو اڈے کوڑ آئے کدی نہ دسے رسول آکھیا میرے پچھو 12 خلیفے، ایمان نال اپنے ضمیر نال چا دسو کدی کسے شیخ الحدیث دی جرت پئی ہے کہ حضور آپ گئے میرے تو پیچھے کتنے خلیفے، جنہ کو خلفاء دی گل بھی کر دینا وہ بھی حق چار یاری یاد دینا۔ یہ سوگت گل کو خلفاء راشدین دی چلو ساڈی بھی کمیاں دی جڑی محنت سی ادے 4 نہ آکھو یار امام حسن بھی خلیفے، 5 خلیفے، ایو کو جی ہے نا، ایو کو جی نے 12 والی گل کدی کسے کو سنی ہے؟ حضور آپ آکھ کے گئے، آپ آکھ کے سرکار مسلم ہے، بخاری ہے، ابی داؤد ہے، ترمذی ہے کہ میرے بعد کتنے خلیفے ہون گے؟ تے ہون گے بھی میری نسل وچ، ہون گے بھی میری، ہون گے بھی میری کتنے 12 کتنے ہون گے؟ قریش وچوں آکھ لو یا حضور دی نسل وچوں آکھ لو۔ حضور نے اختصاص بھی فرمایا چلو جیڑی روایت مسلم وچ میں نہیں پڑھ چھڑنا، حضور نے فرمایا کلہم من قریش، سارے ہون گے کدے وچوں ہون گے؟ لے ہن گل ڈھونڈ لینے ہون ہی ڈھونڈ لینا، لمحہ روڑا ہی نہ گدے۔ حضور نے فرمایا 12 ہون گے میرے خلیفے، تے ہون گے کدے چوں؟ ہون گے کدے چوں؟ قریش وچوں 3 قسم دے خلیفیاں دی لین بندی ہے۔ کتنے دی؟ ایک او خلیفے جنہاں نسی خلفاء راشدین آتے ہیں، ایک لین ہے جنہاں نسی کی سکتے ہیں خلفاء، بولو خلفاء 4 آکھو جے 5 آکھو تو بڑا سونا ہے، جے 4 بھی پکا لو تو چلو میں زد اس گلے نہ توڑے نہ کردہ، میں تے کوک دیں ہی رانا ہے با 5واں خلیفہ امام حسن ضرور ہے جے من میں کیوں بھی چوکڑ ڈاں۔ اچھا 12 چلو اس جگڑن میں تو فی الحال نہ پاؤں گا، 4 آکھو یا 5 آکھو، ایک لین ہے اے خلفاء دی جڑے قریش وچوں ہیں، ایک لین ہے۔ دوجی لین جڑے قریش وچوں خلیفے ہوئے او ہوئی ہے بنو امیہ، کیڑی ہوئی ہے؟ تریجی لین جڑے خلیفے قریش وچوں شاہ جی ہوئے او ہوئے بنو عباس، او کیڑے ہوئے؟ کیڑے ہوئے؟ کیڑے ہوئے؟ کتنیاں لینا ہو گئی ہیں خلیفے؟ ایک خلفاء، دوجے بنو امیہ دے خلفاء، تریجے بنو عباس دے۔ نبی ونڈ آپ کر چھڑیے، فرمایا میرے خلیفے کتنے ہونے؟ کتنے ہونے؟ بولو ہوڑی نہیں گل بڑی ساری میں کروں۔ خلفاء دیاں لینا کتنیاں قبلہ؟ کتنیاں؟ 3۔ ایک کیڑے خلفاء راشدین، ایک بنو۔ میں چنگے ماڑے دیئے جے گل ہی نہ کروں، میں تو سیدھی ترکڑی دار چھڑوں، چنگے ماڑے دی تو انگے پتہ میں در روڑے نہیں نہ پاؤں۔ بھئی حضور فرمایا میرے کتنے خلیفے ہیں تے او انج دے ہو سن کہ انہاں دی اطاعت میری اطاعت ہو سی، انہاں دی نافرمانی میری نافرمانی ہو سی، ہو سن میرے نسل چو قریش وچوں ہو سن۔ چلو قریش وچوں کتنیاں لینا نکلیاں جی خلیفیاں دیاں؟
ایک خلفائے، دوجا بنو، تریجا بنو رسول فرمایا کتنے ہونے؟ بولو کتنے؟ اگلی گال پیڑا علی تے دوجا آخری مہدی. پیڑا علی تے آخری او اتھے نو بھی اپڑ دے تے میں تے مڈے چی فیصلہ کرنا انہیں تراوے لینا تیرے سامنے نے. خلفائے راشدین آڑی ایک بنو انہاں چو جتھے 12 بندے نہیں بنا کے میں انچا بھی کھا. بڑے ہوں بھائی ڈیری بن چھڑی ہے تو ان سمجھی کائی نہیں آئی. جے خلفائے راشدین 12 بندے نہیں تو میں انہاں مننوں تیار ہوں. جے بنو امیہ دے خلیفے 12 بندے نہیں میں انہاں مان لئی ساں. جے بنو عباس دے خلیفے 12 بندے نہیں میں او 12 مان لئی ساں. قسم رب ذوالجلال دی خلفائے راشدین بھی 5 نو 12 جے 12 ہوندے تو میں وہ مان لینے آن. بنو امیہ بھی 12 تو باڑے، بنو عباس بھی 12 تو باڑے. مڑ پتہ لگا یہ جڑے خلیفے رسول ذکر کیتے نا یہ انہاں تریواں لینا چو کوئی نہیں، یہ اوہ لینے جڑی علی تو شروع ہوندی ہے تے مہدی تے جا کے مکدی. گلے دی سمجھ آئی ہے کہ بلا ادھے تو کوئی بے بندہ مطلب نہ سمجھے کہ سیدنا ابوبکر صدیق نو خلفائے راشدین چو نہیں مان رہے. خلفائے راشدین چو پڑھے ابوبکر صدیق، دوجے حضرت امیر عمر، تریجے آقا عثمان، چوتھے مولا علی تے پنجویں امام حسن، پنجویں امام پر ایک کتنے رسول کی نا 12 دی گل کیتی ہوئی. رسول کنہ دی گل کیتی ہوئی ہے جیڑے 12 ہوسن تے حدیث پاک کے چاہندہ ہے میرے نبی فرمایا الائمۃ من بعدی 12 میرے تو بعد 12 ہوسن. ایک نشانی بھی دسی جے سن لو تے سواد آ جاسی. فرمایا او 12 ہوسن تے کی ہو سی جیڑے انہاں چو اولہم علی. روایت ان دی مجھے سے پڑھا شاہ جو میں پڑھا سواد ہوندہ ہے. حضور نے فرمایا اولہم علی، اولہم رابعہم علی، سامنہم علی، عاشرہم علی. کوئی نہیں سواد لیا. فرمایا جڑی 12 دی لین میری ہے نا وہ دا میں پہ دسنا انہاں پیڑا بھی علی، انہاں چوتھا بھی علی زین العابدین، انہاں 8واں بھی علی رضا، انہاں 10واں بھی علی عسکری. اولہم علی، رابعہم علی، سامنہم علی، عاشرہم و آخرہم مہدی. آخرہم مہدی. قبلہ گل سمجھنے دیئے نبی پاک فیض دا منبع نے، حضور فیض دا مرمہ نے، مرکز نے. ہون تو اٹھے ذہن چے خیال جا سکتا ہو سی فوری یہ خیال جا سکتا ہو سی یہ جے ایڈی گل لیتے لکی کیوں رہی ہے؟ یہ جے نبی پاک اتنی مہربانی بھی کیتی ہوئی ہے 12 دے بچوں نام ہی دسے ہوئے نا موڑے گل لکی کیوں رہی؟ یہ گل تو دا سادہ جہا راز ہے. بھئی اموی اگر اس گل نو پھیلان دے تے اپنے خلیفے کدے لے رہے دے تے عباسی جے اس گل نو پھیلان دے تے اپنی بادشاہی کدے لے رہے دے. اے لکی رہی ہے اس واسطے نہیں بھئی کو کچی آئی یا لکان دی گل آئی. اے لکی رہی ہے لکان واسطے نہیں بادشاہ دی بادشاہی بچان واسطے لکی رہی. بادشاہ دی بادشاہی جے اعلان ہو ویندہ بے مامون تو خلیفہ نہیں علی رضا ہی اصلی خلیفہ ہے. رسول دا خلیفہ ہی مامون دے اکھے کہیں لگنا اعلان ہو جاندہ ہے معتصم تو خلیفہ نے محمد باقری خلیفہ ہے او دے اکھے کہیں لگنا. اے لکائی گئی بادشاہیاں بچان واسطے تے غیرت آڑیاں لوگاں اس ویلے بھی سامب کے رکھی، کل بھی سامب کے رکھی تھی آج بھی
کوئی بندہ ادھے تو یہ مانا نہ لوے بے خلفائے راشدین دا ادھے کوئی انکار ہے، قطعاً نہیں، قطعاً نہیں، قطعاً نہیں، کوئی بھلی بھی نہ پوے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خلفائے راشدین 5 کتنے؟ حضور نے دسیا ہے میرے بعد میری خلافت دی مدت 30 سال ہے۔ میری خلافت دی مدت کتنی ہے؟ اساں تے او مننا نا جو کچھ رسول ہے۔ میرے بعد میری خلافت دی مدت کتنی ہے؟ تے میرے بعد جڑی میری امامت ہے او دی مدت قیامت تک۔ او دی مدت کتن تائیں ہے؟ خلافت دی مدت کتنی ہے؟ حضور دا فرمان 30 سال ہے۔ تے میرے بعد جڑی میرے حصے چ امامت ہے او دی مدت کتنی ہے؟ او دی مدت کتنی ہے؟ قیامت تک۔ او دی مدت کتنی ہے؟ 30 سال جڑے ہوئے لو رسول دے خلفائے راشدین ہوئے۔ او کی ہوئے حضور دے؟ ابو بکر صدیق، امیر عمر، آقا عثمان، مولا علی تے امام ایک ہی ہوئے حضور دی خلافت دے وارث، خلافت دے جانشین، جدہ اعلان نبی 30 سال دا کیتا، جدی مدت کتنی دسی آئی تے جدی مدت قیامت تائیں دسی سنا، جدی مدت قیامت تائیں دسی سنا۔ او امام نہیں تے او ایک علی، دوجا سونا حسن نہیں، تریجا، چوتھا، پنجواں، چھواں امام جعفر، ستواں، واہ بھائی واہ چاہن والے ہن سواد آیا تہاڈا، ستواں امام موسیٰ، اٹھواں امام علی رضا، اٹھواں امام علی، نواں امام تقی جواد، امام تقی جواد، داواں امام علی نقی، 11واں امام حسن عسکری تے 12واں امام محمد مہدی۔ 12واں امام محمد، یہی وجہ ہے کہ امام مہدی نے قیامت دے نیڑے آؤ تانجے ونڈ ہو جاوے۔ خلافت 30 سال ہی آئی، محمد دی امامت دی مدت 30 سال نہیں، وہ رسول نے قیامت تائیں رکھی ہے۔ اللہ کریم میری تواڈی حاضرین شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں جڑیاں گلاں کیتیاں ڈھیر ساریاں غلطیاں ہوئیاں سن، مالک معافیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سن حضور دے صحابہ دی، حضور دے خلفائے راشدین دی، حضور دے جانشین ائمہ دی، سب دی محبت نصیب فرمائے، ازواج مطہرات دی عقیدت نصیب فرمائے۔ میں انسان بولنے سننے سمجھنے بہت ساریاں غلطیاں کر گیا سن، اور رڑ کے دعا کریے میرا سونا رب من معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سن پیاریاں دی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب